شروع کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت کا جو اضافہ فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ نے عالم غیب جتنا اور جب چاہا ان پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو کائنات کے اسرار دکھاتا ہے اور ان کو ایسی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جس سے مرتبہ نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور اللہ انہیں ایسی برکات سے نوازتا ہے جو ان کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جب خدا نے دنیا میں بھیجا اور جب وہ اپنی کشتی سے اترے تو اللہ نے کہا کہ یا نوح اہبط منا بسلام، اے نوح اللہ کی سلامتی کے ساتھ اس زمین پہ قدم رکھیں، وبرکات علیک، اور ہم آپ کو بہت برکتوں سے نوازیں گے، وعلی امم معک، اور باقی جو آپ کے ساتھ آپ کی امت کے مومنین اور جانور اور جو بھی ہیں، اللہ ان سب کو برکات سے نوازے گا۔ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اس بندے پہ آسمانوں میں اور زمین میں عالم غیب کو منکشف فرمایا تاکہ وہ دیکھیں کہ ان جہانوں میں ان کے پروردگار کا حکم کیسے چلتا ہے، جن چیزوں کی اللہ نے انہیں خبر دی تھی ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور ہجرت کرنے سے پہلے اور تقریباً 1.5 برس قبل ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ کے فرشتے آئے اور یہ واقعہ رجب میں پیش آیا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا ہو، کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ 27 رجب کو پیش آیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ رجب کے پہلے ہفتے میں یہ واقعہ معراج پیش آیا، کچھ کا خیال دوسرے ہفتے کے متعلق ہے، اور مختلف مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ اور یہ جو رجب کے پہلے ہفتے کا قول ہے، اسے اہل تشیع نے اختیار کیا
اور اہل تشیع نے اس رات کے لیے بہت سی احادیث اپنی کتابوں میں درج کی کہ معراج کی رات میں یہ نوافل پڑھے جائیں اور یہ عبادتیں کی جائیں، اور اہل السنہ نے رجب کی پہلے ہفتے کی اس رات کو رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کے ہاں لیلۃ الرغائب جسے کہا جاتا ہے اور مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی سرے سے کوئی اصل ہے ہی نہیں، اور جو اس کے اثرات اہل السنہ میں جہالت کی وجہ سے پڑے، اور اہل السنہ نے اہل تشیع کی جن چیزوں کو اپنایا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس رات کو متعین نوافل پڑھے جائیں، حالانکہ اس کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے۔ جس طرح اہل السنہ پہ اہل حدیث اور وہابیوں کا اثر ہوا اور انہوں نے بہت سی چیزوں میں حدیث کے نام پہ ان کے اعمال اختیار کیے، اسی طرح ان پر اثر ہوا اہل تشیع کا، اور لیلۃ الرغائب کے نام سے ایک مستقل عنوان سے نمازیں پڑھنے لگے، اور اتنی یہ نمازیں بڑھیں کہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور 9ویں صدی تک 600-700 سال مستقل اہل سنہ کے علماء اس کی تردید کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یقینی بات ہے، مگر اس رات کی عبادت کے متعلق کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے، اور جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو 2 مرتبہ اس کی اصل حالت میں دیکھا۔ جبریل امین اللہ کے ترجمان ہے، اور اللہ کے درمیان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان معلم کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ اس شان کا فرشتہ ہے کہ کبھی وہ پورا زمین پہ نہیں آیا، اور وحی میں بھی اس کا کچھ حصہ اس زمین پہ آیا، اور اصل وہ اپنے مقام پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، اور جبریل کا گھر میرے عرش کے پاس سدرۃ المنتہا میں ہے، اور جبریل امین آئے پہلی مرتبہ غار حرا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں اس وقت دیکھا ان کی پوری شکل میں، اور آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ جب وہ معراج میں آئے تو 600 جناح 600 سے زیادہ تو ان کے پر تھے، اور آپ نے فرمایا آسمان اور زمین بھر گئے جبریل امین سے، میں نے اس طرح انہیں دیکھا۔ انہوں نے آ کے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ 3 یا 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وحی آئی اس وقت، اور پھر اس وقت جب معراج میں تشریف لے گئے، اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، 6-7 برس کے رہے ہوں گے، اور ہجرت سے پہلے کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ اس دن بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور پھر دل کو نکالا، اور آپ نے فرمایا یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے پانی منگایا
اور زمزم سے میرے دل کو دھویا، اور جنت سے ایمان اور حکمت جو وہ لے کے آئے تھے انہوں نے میرے دل کو اس سے بھر دیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھونے کے لیے جبریل امین جنت سے پانی کیوں نہ لے آئے؟ زمزم سے دھونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت میں بھی اس سے افضل پانی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے لیے گئے اور آخری حج میں اپنے طواف میں وہاں رکے، اور اس سے پچھلی شب کو مزدلفہ میں حضرت عباس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں ذرا سویرے نکل جاؤں، اور آدھی رات کے بعد وہ چلے گئے۔ جن ائمہ نے کہا ہے کہ مزدلفہ کا رات کا قیام واجب نہیں ہے، وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل سارے حاجی مکہ میں آئیں گے تو مجھے پانی کا بندوبست کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جب خود زمزم پہ تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بہت خیر کا کام عباس اور ان کے بچوں تم کر رہے ہو، اور اگر مجھے نبوت کا کام نہ کرنا ہوتا تو میں اس کو ترجیح دیتا کہ لوگوں کو پانی نکال کر پلاؤں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کی شبیہت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک دن آذان کے متعلق فرمایا کہ آذان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر مجھے خلافت کا کام درپیش نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی میں مؤذن لگ جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے فضیلتیں بیان کی، اور اس کے بعد انہوں نے دل کو رکھا اور کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ چلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح نہیں اور صرف جسم نہیں بلکہ دونوں کے مجموعے کو ساتھ لے کے چلے، اور یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے یہاں پر جو سر سید نے کھائی ہے۔ انہوں نے اپنے سارے لٹریچر میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف نہیں لے گئے، جبکہ پورا اہل سنہ کا عقیدہ اس کی نفی کرتا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح دونوں سمیت تشریف لے گئے۔ چنانچہ جبریل امین نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد براق پر بٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبریل نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی خاص سواری ہے، اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے عراق سے یعنی ان علاقوں سے مکہ مکرمہ آتے تھے تو اسی پہ سوار ہوتے تھے، اور براق صحیح روایات میں آیا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اچھلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے، عین اس لمحے تو جبریل نے اسے ڈانٹا، حتیٰ کہ اس پہ سینہ آ گیا، اور اسے کہا ادب سے کھڑے رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم پر اس سے زیادہ معزز شخصیت آج تک تشریف فرما نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مجھے لے کر چلے، اور مجھ سے کہا کہ یہاں اتریں، اور یہاں پر آپ نماز پڑھیے 2 رکعتیں، اور میں نے دیکھا تو وہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے، اور میں سمجھا یہ شام ہے، تو اس نے کہا یہ اللہ کے رسول آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ فرمایا میں چپ ہو گیا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، اور پھر جبریل لے کے چلے آگے، اور ان کا اللہ کے رسول یہاں اتریں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اس کنویں پہ پانی پلاتی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے 2 نفل پڑھے، اور مجھے آگے لے چلے، اور مجھ سے جا کر کہا کہ یہاں اتریے اور نفل پڑھیے۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا یہ ایکا ہے، جنگل ہے، حضرت شعیب علیہ السلام یہاں رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آگے لے چلے،
اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، یہ مریم کی جگہ ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے تھے، یہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ ہم پہلی مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی، اور عثمانیوں نے اپنے دور میں وہاں پہ ایک مسجد بنا دی تھی۔ ان وہابیوں نے خذلہم اللہ، اللہ انہیں رسوا کرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کو جو توڑا تو اس مسجد کو بھی توڑ دی۔ یہ اب محمد ابن سلیمان نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے برطانیہ کے کہنے پہ وہابیوں کی تحریک چلائی تھی، تو انہوں نے اس مسجد میں مجھے پکڑ لی، وہ چھوٹی سی جگہ تھی، اور بٹھا دیا اس سپاہی نے اور کہا بدعت اختیار کرتے ہو۔ ہم چپ رہے، ہم نے کہا بدعت نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لیے۔ وہ جب 9-10 بجے ان کا آیا جو متعین تھا افسر، تو اسے کے سامنے پیش کیا، اس سے کہا یہ کیا بدعت ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ 9 جگہ یہ حدیث آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں اتر کے جبریل امین نے نفل پڑھوائے تھے، تو اگر میں نے اس جگہ پہ پڑھے ہیں جہاں یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس میں حرج کیا؟ ہم نے انہیں عرض کیا، ان کا شیخ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت خدیجہ کا گھر رہی ہے، اور یہاں پر صحیح روایات کے مطابق 26,000 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین حاضر ہوئے ہیں۔ اب اس جگہ کے متعلق بات کرتے ہیں، اس کا لاؤ کتاب، ہم نے نسائی پیش کی، ہم نے کہا یہ دیکھیں یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، چپ ہو گیا اور چائے بھی پلائی، کھڑے ہو کے مصافحہ بھی کیا، اور کہنے لگا شیخ کیا کریں، لوگوں میں جہالت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، یہ کہا کہ سپاہی جاہل ہے، غرور کا یہ حال ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نفل پڑھے، پھر آگے چلے گئے، پھر جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول یہاں اتریں اور یہاں نفل پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ذرا اسے دیکھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا قائماً موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، یصلی فی قبرے، اور اپنے قبر میں بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عنایت فرمایا تھا، حتیٰ کہ 9 مقامات پر اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بیت المقدس لے گئے۔ محدثین کا اس پہ اختلاف ہے کہ یہ نماز کا واقعہ واپسی پہ پیش آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے وقت پیش آیا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا بہت بڑا میدان ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے ایک ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان 2 کے علاوہ سب میرے انتظار میں تھے، اور جبریل نے مجھے آگے کیا اور مجھ سے کہا آپ ان سب کو نماز پڑھائیں۔ یہ امام الانبیاء تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے امامت کا درجہ ہم حنفیوں کے نزدیک اعلیٰ اور افضل ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کی نیت ٹھیک ہو اور نماز سنت کے مطابق پڑھائے تو جتنا مجمع ہے اس سارے کا سب کا ثواب اس اکیلے کو بھی ملے اگر اس نے نیت کی ہے لوگوں کی امامت کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آسمانوں کی طرف لے چلے، اور اگر یہ روایت مان لی جائے کہ یہ واپسی کا واقعہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر مجھے مکہ کی طرف لے چلے، اور آپ نے فرمایا میں جب جا رہا تھا اوپر تو پھر میں نے دیکھی مختلف اشیاء، اور میں نے دیکھا سامنے سے ایک آگ کا گولا لے کر کوئی چیز آ رہی ہے جو خود بھی سراپا آگ ہے، اور وہ آگ ہی آگ تھی جو میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ شیطان ہے اور آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تاکہ آپ کو جلا دے۔
اور کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں کوئی چیز پڑھ کر اس پر پھونکوں اور یہ خدا کا دشمن شکست کھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے دعا مانگی اور ایک دعا دم پڑھ کے مجھ پہ پھونکا، اور پھر ادھر جب پھونکا تو وہ ادھر سے ہی جہاں سے آگ آ رہی تھی واپس ہو گئی، اور پھر وہ مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں نے مختلف جگہوں کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ ان کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا دعیام جا، انہیں دعوت دی گئی ہے آسمانوں پہ آنے کی یا یہ کہ آپ کے ساتھ خود آئے ہیں؟ انہوں نے کہا دعیا، اللہ نے بلایا ہے، یاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو دروازے کھول دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے سلام کیا اور میں نے اپنے والد کو دیکھا، جب اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور بائیں طرف کو دیکھتے تھے تو غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اس طرف دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں جو جنت میں چلے گئے اور اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور ادھر جہنم میں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے دوسرے آسمان پہ لے گئے، وہاں ایک نبی غالباً ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملے، پھر چوتھے پہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا تو میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے ان کے پاس بیٹھے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے ملنے جلنے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا، انبیاء علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے اس کی اطلاع نہیں دی گئی، اور مجھے البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ آئیں گے میری امت کے آخری دور میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی خبر نہیں ہے، بس اتنا کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس امت میں میں جاؤں گا اور جا کر ان کو صحیح راہ پر چلاؤں گا، یا ایسے جملے آئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے، اور جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا تو میں نے حیرت انگیز مشابہت پائی آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں۔ دونوں بڑے لمبے قد کے، لمبے چوڑے ان کے اعضاء تھے، کأنہما من قوم الضت، مجھے ایسے لگا جیسے یہ دونوں پنجابی جٹ ہیں۔ جاٹ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ ہندوستان سے جو لوگ جاتے تھے تجارتی میلے پر، یہ لگا کرتا تھا عمان میں، اور اس تجارتی میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، اور یہ جو جاٹ تھے یہ اپنا سامان تجارت لے کے جاتے تھے۔ تو اس وقت آپ نے انہیں وہاں دیکھا تھا، جاٹ اونچے قد کے لمبے چوڑے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگا جیسے یہ دونوں آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں جٹوں میں سے۔ میں واپس پلٹا تو مجھے آواز آئی رونے کی۔ میں نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ جبریل نے کہا موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا وہ کہتے ہیں کہ افسوس میرے بعد ایک نبی آیا اور اس کی نبوت میری نبوت سے بڑھ گئی، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں چلی گئی۔ کاش بنی اسرائیل تم نے میری قدر کی ہوتی، مجھ میں کیا کمی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ واپسی میں ان سے ملوں گا، جو انہیں کہوں گا کہ آپ کا کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بس لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو بھگت لیں گے۔ اور پھر فرمایا مجھے 7ویں آسمان پہ جبریل لے گئے، اور میں نے جیسا تمہارا بیت اللہ ہے ویسا بیت المعمور دیکھا۔ اور قرآن میں جو آتا ہے نا سورہ زاریات میں کہ والبیت المعمور، اللہ کہتا ہے مجھے اس گھر کی قسم جو آباد ہے، تو وہ اتنا اوپر ہے اس بیت اللہ کے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اسے بیت المعمور کہا جاتا۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی بوڑھا اور بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ جبریل امین نے اپنے پر سمیٹے اور جبریل بڑے ادب سے حاضر ہوئے اور کہا انہیں سلام کیجئے، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام۔
آپ نے فرمایا میں نے سلام جب کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، میرے اچھے بیٹے اور اچھے نبی کا آنا بڑا مبارک ثابت ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ اٹھے، اور جب وہ اٹھے ہیں تاکہ وہ طواف کریں تو فرشتوں پر کپ کپی طاری ہو گئی ان کے جلال کی وجہ سے، اور فرشتے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا رعب ان پر پڑا کہ فرشتے چپ اور ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ فرمایا پھر مجھے آگے لے جایا گیا اور جبریل نے مجھے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، دنیا کے جتنے اعمال ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں، اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں یہاں ہم وصول کرتے ہیں اور پھر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ یہ ساری احادیث بتاتی ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خواب تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف روح چلی گئی تھی باقی جسم یہی تھا، یہ اہل السنہ کے عقائد میں شامل نہیں ہیں، اس چیز سے بچنا چاہیے۔